الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سال 2025 کا اختتام ہونے والا ہے اور نئے سال 2026 کی آمد ہے۔ اگرچہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر چونکہ نظام رائج شمسی ہے اور اسلام کو اس سے کوئی مخالفت بھی نہیں، لہذا چاہے وہ نیا سال شروع ہو محرم سے چاند کے اعتبار سے، یا نیا سال شروع ہو جنوری سے سورج کے اعتبار سے، ہر حال میں نئے سال کی جو آمد ہے وہ محض کیلنڈر کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے محاسبہ نفس کا، توبہ کا، تجدید عہد کا اور اپنے اعمال کی اصلاح کا۔ لہذا اگر انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور غور و فکر کرے تو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ اللہ رب العزت اس انسان سے اس کی زندگی کے اوقات کے بارے میں سوال کریں گے، یہ زندگی کیسے گزاری۔ چنانچہ نیا سال وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم گزشتہ سال کا محاسبہ خود سے کریں، اپنی کوتاہیوں، اپنی غفلتوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور خود محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو اپنی ذات کے ساتھ ان کے لیے ہم خیر خواہ رہے یا ان کے لیے نقصان دہ رہے۔ تو حضور کی خبر یہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہے۔ اور حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے ہمارے اعمال کا حساب ہو، ہر شخص اپنا محاسبہ خود کرے۔ لہذا نئے سال کی بہترین ابتدا توبہ نصوح سے ہو۔ توبہ نصوح، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ سچی توبہ کرو، دل سے ندامت۔ اور سچی توبہ کے لیے 3 شرط ہیں: ان یندم علی فعلہ، اپنے گزشتہ پر ندامت ہو کہ جو ہوا غلط ہوا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ان یعزم الا یعود الیہ ابدا، پکا تہیہ کر لے کہ آج کے بعد میں یہ غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے انفرادی طور پر، اس شخص سے اپنا معاملہ صاف کر لے۔ یہی نیو بگننگ ہوگی، نئے سال کی بہترین ابتدا سے ہوگی۔ اور پھر اپنے نیت کو درست کر، نیت کی تجدید کرے۔ کہ اسلام میں اللہ نے اعمال کی مقبولیت کے لیے اچھی نیت کو بنیاد اور مدار قرار دیا۔ چنانچہ معروف حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو نیت یہ ہو کہ ہم آئندہ آنے والے سال میں ہمارے عبادات میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری ذات میں اخلاص ہوگا۔ ہم معاملات میں لوگوں کے ساتھ دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اچھی گفتار اور کردار کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اور اس آنے والے سال میں انفرادی زندگی، چاہے وہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کی صورت میں ہو، نوافل اہتمام کے ساتھ ہو، کہ حدیث قدسی میں ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ جو قرب حاصل کرتا ہے وہ میرے فرائض کی تکمیل پر کرتا ہے۔ تو لہذا ہر شخص کے بارے میں انفرادی طور پر بھی ہماری زندگی اچھی ہو، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے۔ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم قرآن پاک کو جو ہے اہتمام کے ساتھ تلاوت کا، ترجمہ کا، قرآن پاک میں تدبر کا اہتمام کریں، ذکر و دعا کی ہمیں عادت ہو، اپنے لیے، اپنے اعزا اقربا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے رہنے والوں کے لیے، اپنے گرد و نواح میں پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے ہم خیر خواہ ہوں، ان کی دعا ہو
اور پھر اسلام مایوسی کا دین نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ہمیں مایوسی نہیں بلکہ امید کا درس دیتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو ہو چکا اس پر اللہ سے معافی ہو، ندامت ہو، لیکن سے اللہ سے معافی مانگے. لیکن جو آنے والا وقت ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، اس میں غلطیوں کو دہرائے نہیں، اپنی ہدایت، اپنی اصلاح اور اس آنے والے وقت کو اللہ سے اپنی نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق مانگے. انسان ارادہ کرتا ہے، اللہ کی تائید شامل ہو جاتی ہے، اسی کا نام توفیق ہے. چنانچہ اللہ ہم سب کو اس نئے آنے والے سال کے لیے تیاری کی توفیق دے. ہمارا آنے والا سال پچھلے سال سے، گزشتہ سال سے بہتر ہو ہر لحاظ سے. اور پھر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام کی مصنون دعا جو چاند دیکھنے کی ہے، ہاں یہ سال کے ابتدا میں پڑھ لی جائے. اللہ ہمارے سال کو خیر کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے اعزا اقربا کے لیے، ہمارے پڑوسیوں کے لیے، ہمارے ہم وطنوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، اپنے رضا والی زندگی عنایت فرمائے.